बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इधर चकवाल खुशाब रोड पर ये सरहदी गांव मुनारा है, उससे थोड़ी पहले ये दारुल इरफान मुनारा है और इसका संग बुनियाद 1985-86 में ये उस वक़्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने रखा था और मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अवान इधर एक बड़े दीनी मुवल्लिद के तौर पर उस वक़्त इस अदारे की बुनियाद रखी थी और फिर सकारा अकेडमी और बहरहाल इस वक़्त ये ज़िला चकवाल में अगर रूहानियत और जदीद तालीमी और मजहबी उस हवाले से अगर कोई भरपूर अदारा काम कर रहा है तो वो दारुल इरफान, सकारा अकेडमी और अभी इसकी सरबराह अमीर मोहम्मद अकरम अवान मरहूम के साहबजादे अमीर अब्दुल कदीर अवान के ज़िम्मे है। तो ये हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान एक जानीदा शख्स थे। जहाँ वो एक दीनी मुबल्लिग थे वहाँ पर वो बहुत अच्छे शायर, अदीब और दानिशवर भी थे। तो बहरहाल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अमीर अब्दुल कदीर अवान को अपना जानशीन मुकर्रर किया था और उन्हें तमाम जो इस अदारे के जो थे और जो दीनी उनके पास इल्म का एक बहुत बड़ा समुंदर उनके पास था वो मुंतकिल किया अमीर अब्दुल कदीर अवान को। तो ये अब ये अमीर अब्दुल कदीर अवान दारुल इरफान को ना सिर्फ तंजीमुल अफ़वान एक बड़ी भरपूर और तंजीम है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अब ये यूरोप, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और ये बड़ा ज़बरदस्त ये पूरी दुनिया में ये तंजीम अल अफ़वान काम कर रही है। और ये अमीर अब्दुल कदीर अवान को सेहत के हवाले से उन्हें कुछ मसाइल हैं, मगर वो अभी ये 17 रोज़ा दौरा ये पूरे यूनाइटेड किंगडम 3200 ये किलोमीटर का ये रकबा अदीम जो बरतानिया कहते हैं वो अदीम बरतानिया अब नहीं रहा, मगर ये अब भी फिर एक बड़ी वसी सल्तनत है और उसका दौरा किया और मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर इन्होंने अपने तंजीम का भी और दीन का भी और इस्लाम का आफाकी पैगाम जो है पहुँचाया। तो ये बहरहाल अभी तंजीम अल अफ़वान के मकामी नौजवान रहनुमा हैं उमैर, तो ये उन्होंने अभी गुज़श्ता रोज़ उन्हें अपने घर पर मदऊ किया था और मायदीन इलाका भी इधर बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो ये अमीर अब्दुल कदीर अवान ने इस मौके पर बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू किया, वो मुलादा फरमाएँ। तंजीम अल अफ़वान के सरबराह अमीर अब्दुल कदीर अवान इधर हमारे दरमियान मौजूद हैं। कदीर अवान साहब अभी ये मुल्क में जो अभी माशी सूरत हाल है और वफाकी शरई अदालत ने कहा है कि ये सूद जो है ये अल्लाह के साथ जंग है, ये उसी जंग का नतीजा आज ये जो माशी बदहाली है हम देख रहे हैं कि इस्लाम से इनराफ, अल्लाह के साथ जंग और ये क्या कोई मुल्क निकलने की सूरत हाल कोई नज़र आ रही है जी कि ये या ये अभी वो कह रहे हैं 90 करोड़ डॉलर लेकर एटमी प्रोग्राम हमारे हवाले करें, बात इधर तक आ गई है। तो कैसे देख रहे हैं फिर ये सारी सूरत हाल लेना है? जी आप शुरू करें फिर उसके बाद ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बात आती है मुआशी निज़ाम की, हालात की, तो एक बुनियाद समझने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम ने हर इंसान को इस्तेदाद मुख्तलिफ अता फरमाई और इंसान की तख्लीक ही इस बात की कि उसे एक निज़ाम की ज़रूरत है, तख्लीक ही इस बात की निशानदेही करती है। तो इसे अगर सादा अल्फाज में अर्ज़ करूँ तो जो कानून है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड अक्रॉस द बोर्ड, ये ज़रूरत होता है किसी भी इंसानी मुआशरे की। वहाँ की जो जल्द है वो सफ़ेद है, वहाँ की जल्द स्याह है, वो बर्फ़ पोश पहाड़ों में रहते हैं, वो सहराओं में रहते हैं, लेकिन बुनियाद जो है वो कानून और उसका नफाज। ये जिस खत्ते में रहते हैं अल्लाह करीम ने इसे बड़े पहलुओं से नवाजा है। यहाँ की जो इस्तात अक्ली और शऊरी है इसमें भी अल्लाह करीम ने खुसूसी नवाजा है। इस खत्ते ज़मीन का हर पहलू, गर्म समंदर से लेकर हाईएस्ट पीक्स जो हैं दुनिया में, बर्फ़ पोश पहाड़ अता फरमाए। इसका मतलब है हर मौसम भी है, इसका मतलब है कि हर जो है मादनी पहलू वो भी पूरा है और बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है
کہیں بھی ترقی کے لیے کہ وہاں کوئی گروتھ ہو، کچھ پیداوار ہو۔ آج جدید دور میں پیداوار جو ہے اسے انڈسٹریل زون میں لیا جاتا ہے کہ انڈسٹری میں جو ہے ترقی کتنی ہے، اس وجہ سے ملک ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم اگر اپنی صورتحال اور آج کی جو معاشی کمزوری ہے اسے ہم دیکھیں تو بنیادی بات کہ وہ جو قانون کا نفاذ مساوات سے نہیں ہے اس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اب واپس جانے کے لیے کیا ہے، پہلی ضرورت ہے کہ قانون کا نفاذ ہو اور اکراس تب ہو بلا تفریق۔ دوسری جو بات میں نے کی پیداوار کی، تو زراعت، اس جدت نے، جدید دور نے زراعت کو بھی ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے اور ہم زرعی ملک ہیں۔ یہاں پر صرف زراعت کو جو نقصان دیا جا رہا ہے اسے روک لیا جائے، مثلا اس کی پیداوار کو خریدیں نہیں، وہ پوری مارکیٹ میں بیچے لیکن سمگل ہونے سے بچا دے، تو یہ وہ انداز ہے جو جتنی بھی معاشی بدحالی ہو جائے گلوبلی ہو جائے۔ اب یہ صرف یہاں نہیں ہے جی، اب یہ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہاں ہے، میں ابھی برطانیہ سے آ رہا ہوں، آپ لٹرلی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شے جو 50 پیسے کی تھی وہ سیدھی 100 پیسے پر چلی گئی۔ ہم سسٹم پر توجہ نہیں دیتے، ہم افراد پر بحث کرتے ہیں، ہم جماعت پر بحث کرتے ہیں، ہمارے گفتگو میں اپنا ملک آتا ہی نہیں کہ اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ان اپنی ذات سے، اپنی جماعتوں سے، اپنے اعتراضات سے نکل کر جب تک ہم اپنی قوم، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی یہ سرزمین اسے اہمیت نہیں دیں گے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زرعی ملک میں جتنی مرضی چیزیں مہنگی ہو جائیں، خوراک مہنگی نہیں ہو سکتی اگر پیداوار کا نظام بنا۔ یہ ممالک جو ہے ابھی یہ ضرورت نہیں کہ اب یہ سارے اب نیوکلیر تو صرف پاکستان ہی ہے، باقی تو سارے چلو بڑے ویل آف ہیں، تو یہ سب اب اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اکنامک پالیسی ایگزیکٹلی کوئی یہ سارا بھی پریشر تو سارا اسلام مخالف قوتوں کا ہی ہے نا جی، یہودی اور سارا آپ جو دیکھ رہے ہیں گلوبلی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہماری جو قسمت کہیں کہ ہمارا مخالف متحد ہوتا ہے، ہم جواباً خود اتحاد پر قائم نہیں ہوتے۔ اگر آپ اسلامی مملکت کی بات کریں تو اگر ہم اپنے اپنے موقف اور اپنے اپنے ملک سے نکلیں گے تو ایک امت پر آئیں گے، اور دین اسلام ہمیں بنیاد دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی ہے نہیں، ہر چیز کی نفی ہے، لا الہ کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ کیسے؟ تمہاری مرضی نہیں، محمد الرسول اللہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو تسبیح کے منقوں کی طرح پوری امت کو یہ کلمہ طیبہ پرو دیتا ہے۔ اب ہم پسند نہیں ہے، جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بڑے اتفاق سے اور بڑے اتحاد سے اپنا ایک قدم اٹھاتے ہیں، اور ہم جن کے خلاف چیزیں موو کرتی ہیں، جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم مزید منتشر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ادراک کی ضرورت ہے۔ قوموں کے زندگیوں میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، لیکن کسی بھی تکلیف سے چیخنا اور اس تکلیف سے اس درجے کا سبق حاصل کر لینا کہ میں نے آئندہ کے لیے جو ہے اس راہ کا انتخاب کرنا جس میں یہ تکلیف نہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ابھی فوجی انتخابات سمجھتے ہیں مسائل کا حل ہے، جو بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ساری جماعتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، سارے اداروں کو بھی بیٹھنا چاہیے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھنا چاہیے، اور کچھ امور طے کرنے چاہیے جن میں آپ کا دفاع ہے، جن میں آپ کی معیشت ہے، جن میں آپ کا تعلیم ہے، جن میں آپ کی میڈیکیشن ہے، جن میں بنیادی سہولتیں، کچھ اصول طے کر لینے چاہیے کہ حکومت جس کی بھی آئے گی پالیسی یہی رہے گی۔ اگر ہم 3-3.5 سال سمجھیں کہ صاحب کا حکومت، میرا تعلق نہیں ہے تحریک انصاف سے، میرا تعلک نہیں ہے موجودہ حکومت کی پارٹی سے، میری کسی سے تعلق داری ہوگی، میری کسی سے دوستی ہوگی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 3 سال 3.5 سال ایک نظم چلے گا، پھر آنے والا 1.5 سال دوسرا نظم چلے گا، پھر الیکشن ہوگا، جو جیت کر آئے گا وہ پھر اپنا نظم بنائے گا، تو ہم تعمیر کب کریں گے؟ ہاں جی، ابھی جو ماحول ہے کہ یہ بیٹھ جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ میں اگر کہوں ہاں یہ ماحول، حالات ایسے ہیں کہ بیٹھنا ضروری ہے، چاہیے نہیں، لازم ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ ہاں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو شاید میری بات سے کوئی بھی اتفاق نہ کرے۔
جمع ہوتے ہیں نا ذاتی خواہشات، مفادات یا ذاتی ایک ایجنڈا. میں نہیں کہتا کہ وہ ایجنڈا غلط ہے. آپ فرض کر لیں کہ اس بندے کی سوچ مثبت ہے. آپ ہم کسی سوال جواب میں کسی کے لیے غلط لفظ نہیں کہتے. آپ سمجھ لیں کہ مثبت مقصد ہے کہ پاکستان کی تعمیر کی جائے. اب جو جماعتیں عدم اعتماد لائیں ان کا موقف ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جس کے خلاف لائیں اس کی ساری ایجیٹیشن یہ ہے کہ ہم تعمیر کر رہے تھے، تعمیر رکی ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کپڑے کو دونوں طرف سے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں کہ اس کپڑے کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ یہ نہ خیال کریں کہ کپڑا پھاڑ رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی یا شعور کی بات ہوگی؟ تو بنیادی طور پر جو میں نے بات کی نا جی کہ ضرورت ہے ہر قوت بیٹھے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کی رائے مان لیں. قانون کا پیرامیٹر سامنے رکھا جائے ود ان دا لمٹس آف لا. ایک ایسا ایجنڈا تیار کیا جائے، ایسے نکات تیار کیے جائیں. دیکھو 1970 اس سے بڑا اور دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ کہلا رہے ہوں کہ ہم زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے. اس سے بڑا اور کیا دکھ کا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کہیں کوئی گستاخی کر رہا ہے اور میں اٹھ کر اپنا ملک جلا دیتا ہوں، اس نے تو گستاخی کا وہ مرتکب ہوا. تو جو آپ نے اپنوں کی حفاظت کا حکم دیا اس حکم عدولی کا سبب میں ہوگا. تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے محترم. اب کی کو روکا تاریخ ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اس ایک نہتی لڑکی کے روکنے کے جواب میں کہاں تک بات آئی، کتنی اور نہتی لڑکیوں کی جو ہے تحفظ کا سبب ہو.